مثل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارشاد خداوندی ہے، جیسے ہی تم اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہو، ان الفاظ کو لکھنے والا، لینے والا اللہ کا فرشتہ اسی وقت موجود ہوتا ہے، اور وہ تمہارے الفاظ کو لکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسے ہی تمہاری زبان سے کوئی جملہ، کوئی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کا فرشتہ لینے والا، اچکنے والا، لکھنے والا موجود ہوتا ہے، وہ اسی وقت اسے لکھ لے، اور قیامت کے دن اس کا بھی تم سے حساب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مطلب کہ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہے۔ ایک نوجوان ایک چوک میں کھڑا کسی کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، قریب سے وہ اللہ والے گزرے تو انہوں نے کہا، بیٹا اللہ کو خط بھیج رہے ہو تو اچھا بھیجو، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو گویا کہ اپنے اللہ کو خط لکھ لو، یہ اللہ کے ہاں جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے جب انسان لکھ کے کسی کو دے دے تو زیادہ پھنس جاتا ہے، زبان سے بندہ پھر بھی کبھی بچ جاتا ہے، لیکن لکھ کے دینے سے بندہ زیادہ پھنس جاتا ہے۔ اور 15ویں سپارے میں اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو کھول کے رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، گنہگار دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے ہماری کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، لا صغیرہ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی نہ بڑی، ہر ایک چیز کو لکھ کے رکھ دیا۔ آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ زبان سے بولتا ہے اس کا بول فنا نہیں ہوتا، بندہ خود تو فنا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، وہ ہوا میں گردش کرتا ہے۔ آج کل دنیا، سائنسدان لوگ
हवा में हजरत ईसा की आवाज़ को ढूंढने में लगे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को तलाश करने में लगे हुए हैं कि हुजूर की आवाज़ भी कहीं घूम रही है, हुसैन नहीं है। और फिर जो कुछ जुबान से निकालता है उसका असर होता है, उसका असर। कहते हैं किसी जगह एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करो सब कुछ हो जाता है। तो करीब से हकीम अली सीना गुजरे, उन्होंने कहा मौलवी साहब क्यों झूठ बोलते हो, क्या ये दवाइयाँ अस्पताल डॉक्टर सब कुछ बेकार है, अल्लाह अल्लाह से ही सब कुछ हो जाता है। कहा सब कुछ हो जाता है, वो कैसे? तो अल्लाह वाले ने कहा गधे चुप कर जाते, सब कुछ अल्लाह अल्लाह से हो जाता है। तो जैसे ही हकीम अली सीना को गधा का लफ्ज कहा एक मौलवी साहब ने, आलिम दीन ने, तो उनका रंग बिगड़ा, चेहरा बदल गया कि मुझे गधा कहा। थोड़ी देर के बाद उस आलिम दीन ने कहा हकीम साहब क्या हुआ, ये आपका रंग क्यों बदल गया? कहा तुमने मुझे गधा कहा। कहा मैंने तो जुबान से कहा गधा कि आप गधे हो। कहा कि जिस तरह जुबान से गधा कहने से आपका रंग बदल गया, इसी तरह अल्लाह का लफ्ज कहने से भी इंसान की फितरत और तबीयत बदल जाती है। ये लफ्ज असर रखता है, जुबान से जो भी निकले बंदे में। इसलिए बुजुर्गान दीन ने एक बात लिखी है, बड़ी अजीब बात, चूंकि आपका तो वास्ता नहीं पड़ता लेकिन भी मैं कह देता हूँ। बुजुर्गों ने लिखा है कि जब आलिम दीन की मजलिस में बैठो तो जुबान को कंट्रोल करके बैठो, और जब किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठे हो तो दिल को कंट्रोल करके बैठो, और जब माँ बाप की मजलिस में बैठो तो फिर आंखों को कंट्रोल करो। कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात कि जब किसी आलिम की सोहबत में बैठो तो जुबान बंद करके बैठो। आलिम की सोहबत ऐसी नहीं होती कि जुबान चलती रहे। कुरान कहता है पुरानी कितनी कौमें तबाह बर्बाद सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो सवाल बहुत करती थी, सवाल बहुत करती। और जब किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठो तो फिर अपने दिल को कंट्रोल करो, इसलिए कि अल्लाह वाले दिलों पे हुकूमत करते। फिर जब उनकी मजलिस में बैठोगे तो दिल उनका हो जाता है, बंदे का दिल रहता ही नहीं अपना। और जब वो किसी आलिम की सोहबत में बैठता है तो उसकी अपनी जुबान ही नहीं रहती। और जब इंसान माँ बाप की सोहबत में बैठे तो फिर आदमी अपनी आंखों को झुकाता है। ये वो बातें हैं जो बुजुर्गों की। खैर, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से कोई लफ्ज निकलता नहीं इससे पहले कि उसको लेने वाला, उचकने वाला, लिखने वाला फरिश्ता बैठा होता है और वो लिख लेता है। और याद रखो, दुनिया वालों का लिखा हुआ मिट सकता है, अल्लाह के फरिश्तों का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। दुनिया में उससे आगे बनी नहीं जो उसको मिटा डाले। हाँ, अल्लाह मिटा डाले तो अलग चीज। कहते हैं कि अदालत में बंदा माफी भी मांग ले तो भी केस फाइलों में रहता है, लेकिन अल्लाह से बंदा माफी मांग ले तो अल्लाह उस फाइल को बाकी रखता ही नहीं, सब कुछ मिटा देता है। अदालतों में 100 साल के बाद भी आपको वो फाइल मिल जाए। आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, हर चीज डाल दी, 100 साल के बाद भी निकल आएगी। लेकिन अल्लाह की अदालत ऐसी है कि एक दफा बंदे ने तौबा कर ली तो फाइल को संभाल के क्या रखना, बल्कि हदीस के अंदर फरमाया गया कि अल्लाह फरिश्तों के दिमाग से भी मिटा देता है ताकि दोबारा न लिख लें। माफी हो गई तो हो गई, लेकिन अगर माफी नहीं मांगी तो उनका लिखा हुआ को मिटा नहीं सकता, तकदीर नहीं मिटा करती। ये हमारी बात है।
ہاں تقدیر بھی اس کی مٹتی ہے، یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر پھر تقدیر میں یہ بھی ساتھ لکھا جاتا ہے کہ آنے والی بلا مصیبت یہ دعا کرے گا یا فلاں بندہ اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ پاک مٹا دے گا، ورنہ تقدیر مٹا نہیں کرتی۔ اس لیے کہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کی ذات کا نام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات سے سچی بات زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات کبھی نہیں مٹا کرتی، اللہ خود موجود ہے، سچا ہے، جو موجود ہے اس کی بات اس کے کلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تقدیر تو اللہ کا نام ہے۔ میرے دوستو، یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں نے تھوڑی سی ایک بات شروع کی تھی، تکلیف کے باعث میں بات نہیں کر پا رہا تھا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ صرف زبر زیر کا فرق ہے۔ اللسان جرمہ صغیر، اس کا حدود اربع بہت چھوٹا ہے جس کو زبان کہتے ہیں، وَجُرْمُهُ كَبِيرٌ، اس کے گناہ بہت بڑے بڑے۔ یہ چھوٹی سی ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے کاٹ، اس کا زخم لا علاج۔ اگر آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھیں تنہا بیٹھ کر کبھی، تو میرا خیال ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ آئے گی کہ یہ چھوٹی سی ہے اور ساری بنیادی سی ہے، ساری بنیادی سی۔ کبھی کبھی سیانے کہتے ہیں کہ کسی کو چھوٹا یا پتلا دیکھ کر ڈرنا نہیں، لڑنا نہیں، اور کبھی کسی کو موٹا دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ یہ ساری مثال اسی پہ ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی یہی چھوٹی سی چیز انسان کو جہنم کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہے، اور کبھی کبھی یہی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہی چھوٹی سی چیز کبھی کبھی انسان کے گھر کو آباد کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی یہی چھوٹی سی چیز انسان کے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کے استعمال کا پتہ چل جائے کہ اس کو ہم نے استعمال کیسا کرنا۔ اس کے جرموں کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو قرآن نے ہزاروں جرائم صرف اسی پہ بیان کیے ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الذین آمنوا تو ہم کان یہ بھی اور دل کے کان بھی کھڑے کرتے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ دیواروں کو حکم نہیں، درختوں کو حکم نہیں، ایمان والوں کو کہا جاتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا کبھی مذاق نہ اڑانا، کیا پتا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں تم سے یہ اس کا پہلا گناہ بھی ہے اور بڑا گناہ پہلا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑانا، قوم من قوم، ایک دوسرے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں تم سے وہ بہتر۔
ٹھیک ہے، مذاق ایسا مذاق کہ جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہو، دوسرے کو اذیت دینا مراد ہے، یہاں سے وہ مذاق مراد ہے۔ عام مذاق آپس میں دوست اگر ہنس کھیل لیں تو شرعاً منع نہیں، لیکن حدود کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہنسی مذاق فرمایا صحابہ، مذاق منع نہیں ہے شریعت، یہ وہ مذاق ہے جو حد سے گزر جائے، اور جس مذاق میں دو چیزیں انسان کے مد نظر ہوں، ایک کہ میں نے دوسرے کو ذلیل کرنا، اور دوسرا میں نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنا ہے۔ یہ مذاق کرنے کی عام طور پر یہ دو چیزیں سبب ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا۔ جبکہ مسلمان یہ سمجھتا بھی ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ جب یہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید عزت ذلت میرے ہاتھ میں، یہ خدا کرتا ہے۔ اور جب میں اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا چاہتا ہوں تو یہ فرعونیت ہے۔ الکبر ردائی، کبر اور بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے جو اسی پہ سجتی ہے، بندے کو کبر اور بڑائی کی چادر نہیں سجتی۔ کبر میرے اللہ کی شان ہے، وہی بڑا اور وہی کہہ سکتا ہے میں بڑا ہوں۔ جب اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ کفر اور گناہ کرنے والے پر بھی اپنی ستاری اور رحمت کی چادر کو ڈال دیتا ہے، اسے بھی ذلیل نہیں کرتا۔ جب گناہگار گناہ کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ایک چور پکڑا گیا تو حضرت عمر نے جب کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹو تو چور بولا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں تم جرم بول رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پہلی دفعہ جرم کرے اور اللہ پاک اس کے جرم کو ظاہر کر دے۔ اللہ تو ستاری کی چادر ڈالتا ہے، اللہ جرم اس وقت بندے کا ظاہر کرتا ہے جب بندہ جرموں کی حد کو کراس کر جاتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کے چھوٹے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، اللہ چاہتے ہیں کہ چادر پڑی رہے۔ جب بندہ جرم میں اس کی حد کو کراس کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو غرور اور تکبر کے دلدل میں جا کر پھنسا کر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے، پھر کہا جاتا ہے پھر 100 دن چور کا اور 1 دن صاحب کا آتا ہے، پھر اللہ پاک اپنی ستاری کی چادر اتارتا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ پاک اپنی ستاری کی چادر کو نہیں اتارتا۔ جب کفر اور گناہ حد سے کراس کر جاتا ہے، اللہ پاک پہلے ڈھیل دیتے ہیں۔ توبہ کے دروازے اللہ بند نہیں کرتا، صرف ہمارے لیے نہیں، پہلی قوموں کے لیے۔ جب قومیں حد سے آگے نکل جاتی ہیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر مذاق کی یہ دو چیزیں سبب بنتی ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھی آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کرو میں جنت میں جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کر کے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری کونے لگ کے رونے لگ گئی، اتنی روئی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں تو آئی تھی دعا کرانے، لیکن حضور نے کہا بوڑھے بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب دیکھا کہ اب بیچاری یہ رو کے مرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے کے گئے، کہا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں بوڑھے عمر میں کوئی نہیں جائے گا، تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ اب وہی بڑھیا ہنسنے لگی۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول میرے پاس سواری کا جانور نہیں، کوئی مجھے اونٹ دے دو۔ تو آپ نے فرمایا بلال اونٹ کا بچہ اس کو دے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا اللہ کے رسول مذاق کرتے ہو، میں اونٹ مانگ رہا ہوں، آپ بچہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے ہنس کے فرمایا بھائی وہ بچہ بھی تو کسی اونٹ کا ہی ہوگا نا۔ ایک صحابی ملتے ہیں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ، گاؤں کے تھے، کالے رنگ کے تھے، غلام تھے، فقیر تھے، غریب تھے۔
गांव से जब आते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी लस्सी ले आया, कभी मक्खन ले आया, कभी देसी घी ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब भी आते गांव से हदिये और तोहफे लेके आते। एक दिन यही मदीने के बाजार में खड़े घी बेच रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए, उनको तो नहीं पता हुजूर आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसकी आंख पर ऐसे हाथ रखा, मजाक करना। अब वो बेचारा परेशान हो गया कि मेरी आंखों पे हाथ रखने वाला कौन है। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे ताकि इसको पता न चले। जब देखा ये परेशान हो रहा है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले कि मैं इस काले को बेचता हूँ, तो खरीदने वाला है। अब उसने आवाज को पहचाना तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, इस काले को कौन खरीदेगा, मेरी कीमत क्या होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर फरमाया, मुझसे पूछो, मेरे अल्लाह से पूछो कि तेरी अल्लाह के यहाँ कितनी कीमत है और मेरे यहाँ तेरी कितनी। छोटे छोटे बच्चों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमाते। अभी एक साथी बात कर रहे थे जुमे से पहले ही, घरों में परिंदे रखना, जानवर रखना। बाहर में तो चुप करके सुनता रहा। एक सहाबी बच्चे थे हजरत नुफैल रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने एक चिड़िया को पिंजरे में घर में बंद किया हुआ, और चिड़िया का नाम रखा हुआ था नुफैल। खुद नुफैल था, वो नुफैल थी, छोटा बच्चा था। तो सारा दिन पिंजरे के आगे बैठकर नुफैल 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 अपनी उसको बुलाया करता। एक दिन वो कहीं उड़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो सीधा उसके घर जा पहुंचा और उसको मजाक में कहा, नुफैल तेरी नुफैल कहाँ गई। वो बेचारा थोड़ा रोए, फिर हुजूर कहे, नुफैल तेरी नुफैल कहाँ चली गई। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मजाक का भी एक दस्तूर दिया। अब उम्मत से कहा कि खाना इकट्ठे बैठकर खाओ, तो प्लेट में हाथ मत मारो, हर आदमी अपने सामने से खाए। और हजरत अंस कहते हैं कि एक दावत में हुजूर तशरीफ ले गए, मुझे भी साथ ले गए, तो कद्दू पका हुआ था, कद्दू में शोरा भी बहुत था। तो मैं देख रहा था कि हुजूर प्लेट के अंदर हाथ मार रहे थे, कभी मेरे सामने से, कभी अपने सामने से, कभी दूसरे के सामने से भी कद्दू उठाकर खा लिया। तो खाना खाने के बाद फरमाया कि बेशक मैंने कहा है कि खाना अपने सामने से खाओ, लेकिन कभी कभी अगर बेतकल्लुफ अपने दोस्त बैठे हुए हों तो एक दूसरे के सामने से उठाकर खा लेना। ये चोरी नहीं, बेअदबी नहीं खाने की, बेइज्जती नहीं खाने की, बल्कि अल्लाह पाक इससे प्यार और मोहब्बत को बढ़ा देगा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस आती है कि किसी सहाबी के यहाँ खाने में गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुर्गी के अंडे भी थे। अंडा खाना हदीस में मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। अब आगे की तफसील अलग है कि आया वो खाना आमलेट, अंडा आमलेट बना हुआ था, हाफ फ्राई था, फुल फ्राई था, या वो क्या प्याज वाला सालन बना हुआ था, या वैसे ही क्या कहते हैं उसको बॉयल किया हुआ था। तो हदीस का वाकया जब इंसान पढ़ता है तो मालूम होता है बॉयल किया हुआ है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से अपने सामने का अंडा तो खा लिया, खाने के बाद दूसरे के सामने का भी उठा लिया, और दूसरे का उठाया तो तीसरे का भी उठा लिया। आज भी जब उलमाए किराम इस हदीस को पढ़ाते हैं, जब हमारे सबकों में आती है, तो एक दिन पहले उस्ताद कह देते हैं कि कल सारे तालिब इल्म अंडे पका के ले आना, उबाल के ले आना। जब हम भी पढ़ते तो उस्ताद ने कहा भाई कल सारे अंडे उबाल के ले आना, तो हम माशाल्लाह 400 तालिब इल्म थे, अबू दाऊद शरीफ पढ़ने वाले, तो 400 आदमी अंडे उबाल के ले आए। अब जब हदीस सामने आई तो उस्ताद जी ने कभी उसका उठाया, कभी उसका उठाया, मुझे कहा तो उसका उठा, उसका कहा तो उसको उठा। कहा कि चलो इस तरह भी हदीस रसूल और सुन्नत रसूल पे अमल हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ बैठकर जिंदगी को किस तरह गुजारते हैं। कभी कभी तो आता है कि लोगों को पूछना पड़ता था कि तुम्हें अल्लाह का नबी कौन है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمیز اور اپنے فرق کو اس طرح مٹا کر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اگر قافلہ نکلا تو جس طرح دوسرے کے ذمہ لگایا کہ آٹا تو نے گوندنا ہے، روٹی تو نے پکانی ہے، ہانڈی تو نے پکانی ہے، تو حضور نے کہا لکڑیاں چن کے میں لاؤں۔ بھائی جب میں بھی ساتھ نکلا ہوں تو کم بانٹو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں جنگل سے چن کے لے آئے۔ اب آپ تھوڑا سا سوچئے کہ صحابہ کرام کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور لکڑیاں چننے گئے ہوں گے۔ وہ ہمارے جیسے تو عاشق رسول تھے نہیں، سچے جنہیں عاشق رسول کہا جاتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمیز اور اپنے فرق کو مٹا کے بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے تو فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے آنے پہ تم کھڑے ہو جائے۔ اور کبھی کبھی خود تشریف فرما ہے تو حدیث میں آتا ہے حضرت سعد تشریف لائے تو حضور خود کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو، اس لیے کہ یہ اپنی قوم کا سردار۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی بیماری کی اطلاع حضور کو ملی کہ بیمار ہے، گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے اس کے مرنے کی جلدی اطلاع دینا، یہ مرنے والا ہے، کہ کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے۔ جیسے ہی جان کف انصری کو پرواز کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے تو حدیث میں آتا حضور جوتی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں بھاگتے ہیں کہ کہیں اس کے گھر پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور جب وہاں تشریف لے گئے تو گھر میں یہ انگلی انگوٹھ رکھے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں کہ آج اللہ کے رسول ننگے پاؤں بھاگے۔ آپ سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا میں بھاگا اس لیے کہ کہیں ہمارے آنے سے پہلے آسمان کے فرشتے ہی اس کے وجود کو اٹھا کے نہ لے جائیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا یہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول و محبوب انسان۔ اور میں انگلیوں کے بعد اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ فرشتے گھر میں اتنے موجود تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ جب تشریف لاتے تو حضور کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرق کو مٹا کے بیٹھتے۔ تو کبھی کبھی ایسا رنگ چڑھ جاتا کہ آنے والا تو پوچھا کرتا تھا کہ تم میں اللہ کے نبی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتانا پڑتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کو گدا، نہ کو بسترا، نہ کو کرسی الگ نہیں رکھی جاتی۔ یہ تو بھائی آج آپ اور ہم ہیں، علماء کرام پیران اعظام بڑے آئے تو ہم ان کے لیے تو اتنا ہے ابو اکرام، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام اگر کرنا بھی چاہتے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اٹھے، قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر پوری چارپائی کے بان جو ہوتا اس کے نشان بنے ہوئے تھے کھجور کے پتوں کے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو رو پڑے، کہا اللہ کے رسول اگر اجازت دے میں آپ کے لیے گدا بنوا لوں، یہ آپ کا وجود، آپ کی جان مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی کہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اس دنیا میں آرام کرنے نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ایک دن حضرت عائشہ نے نرم گدا ہی بچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھنے کو تکلیف ہو گئی، تو جب اٹھے تو کہا عائشہ یہ کیا بچھایا تھا؟ کہا اللہ کے رسول ترس آتا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے لیے نرم گدا بچھایا۔ تو فرمایا عائشہ آج ہمارے تہجد میں دیر ہوگی، ہمارے بستر کو اٹھا دو، آج کے بعد اللہ کے نبی اس چیز پہ نہیں سونا چاہتے، ہم اسی بسترے اسی چارپائی پہ سوئیں گے جس طرح نبی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا۔ یہ پہلا، یہ جو جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا حدود اربع تو بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ گناہ بڑے بڑے کرتے ہیں۔ یہی انسان کو بناتی ہے، یہی انسان کو بگاڑتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک آدمی چوک میں کھڑا گالیاں دے رہا ہے تو اللہ والا سننے والا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو تم اللہ کو خط بھیج رہے ہو، اس لیے کہ جو کچھ زبان سے نکالو گے اللہ کے ہاں وہی جاتا ہے۔
اور اللہ کے ہاں وہی لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن تمہارا لکھا بالکل اسی طرح اللہ پاک تمہیں لکھا ہوا تمہارے سامنے چلا کے دکھا دیں گے. تم یہ بول کے آئے ہو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہماری کوئی چھوٹی اور بڑی بات کو بھی نہیں چھپایا، ایک ایک بات کو ظاہر کر دیا. آگے شاہ فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اسی آیت کا حصہ ہے. مردوں سے زیادہ یہ بیماری عورتوں میں. دوسری کو نیچا دکھانا، دوسری کا مذاق اڑانا. وہ مذاق چاہے اس کے کپڑوں کی صورت میں ہو کیسے پہنے، اس کے زیورات کی صورت میں ہو کیسے پہنے، اس نے کھانا کیسا پکایا، اس نے اپنے گھر کو کتنا صاف ستھرا رکھا، وہ اپنے بچے کیسے پالتی ہے، وہ اپنے خاوند کی خدمت کیسے کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرتی ہے، بازار میں کیا کرتی ہے، دکان میں کیا کرتی ہے. آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہے، کھانا پکاتے وقت ہنڈیا میں چمچ کیوں ہلاتی ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ. یہ بیماری عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے حدیث کے اندر. عام عورتوں کی بات بھی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے بارے میں کہہ دیا رسول اللہ وہ تو اتنی سی ہے. جلال آیا اللہ کے نبی کو، فرمایا عائشہ اگر 7 میٹھے سمندروں کے اندر بھی تیری اس بات کو ڈال دیا جاتا تو 7 میٹھے سمندر بھی کر دیتے. تم نے یہ بات کیسے کہی؟ اتنا اگر کسی کو بنایا تو بنانے والا کون ہے؟ کالا کسی کو بنایا تو بنانے والا کون ہے؟ لولا لگڑا کسی کو بنایا تو بنانے والا کون ہے؟ گونگا بہرا بنانے والا اگر کوئی ہے تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ تم نے اسے کچھ نہیں کہا، تم نے تو بنانے والے کی کاریگری کے اندر کیڑا نکال دیا. اور نکالا بھی کہاں؟ حضرت صفیہ پہ، وہ بھی حضور کی بیوی. سوتن ہونا یہ چونکہ آتا ہے کوئی بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد جب حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، خیبر میں نکاح ہو گیا. جب خیبر فتح ہو گیا، یہ یہودی سردار کی بیٹی قیدیہ بن کے آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حی ابن اخطب یہودیوں کا سردار، اس کی بیٹی بھی قیدی بن گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا. کہا میں واپس نہیں جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا یہودی ویسے ہی نبیوں کی اولاد ہے، خوبصورت بہت ہوتے ہیں. کل اللہ نے چاہے کسی کا چھوٹا بنایا بڑا بنا. اب مدینے میں بھی اطلاع پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے، ایک اور آ گئی، اور وہ بھی یہودی سردار کی بیٹی سے حضور نے نکاح فرمایا. تو کہا جاتا ہے جب وہ حضرت صفیہ کو لے کر حضور مدینے میں آئے تو حضور کی بیویاں چوری چوری برقعے پہن کے ان کو دیکھنے گئی کہ دیکھے تو صحیح وہ ہے کیسے. تو جب دیکھ کے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے کہا، اور حضور نے کہا دیکھا ہی ہو نا، جل گئی ہو نا اس کو دیکھ کے. آپ نے بھی آگے مذاق کرنا، جل گئی ہو نا دیکھ کے. اور حضرت صفیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئندہ اگر تجھ سے کوئی بات کرے نا تو کہنا تم تو صرف نبی کی بیویاں ہو، میں نبیوں کی اولاد بھی ہوں، نبیوں کی بیوی بھی ہوں. حضرت صفیہ حیران ہو کے کہتی ہیں اولاد کیسے؟ کہا حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، اور یہودی نبیوں کی اولاد. فخر سے کہنا کہ میں نبیوں کی اولاد اور میں نبیوں کی بیوی ہوں، کبھی نیچے نہیں لگنا ہی کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت اس طرح کی. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ
यकुन्न खैरन मिनहुन। और एक बात कुरान की इस आयत से जो मिलती है, मालूम होता है कि शरीयत इस्लामी की रूह में मर्द का मकाम अलग है, औरत का मकाम अलग है। अगर ये दोनों एक होते, बराबर होते, तो अल्लाह ने जैसे पहले मर्दों को कहा तो उसी के अंदर औरतों को भी खिताब हो जाता कि एक दूसरे का मजाक न उड़ाना, बल्कि मर्दों को अलग कहा, औरतों को अलग कहा। मालूम होता है कि शरई एतबार से इन दोनों का मकाम अलग अलग है। नमाज के तरीके भी दोनों के अलग अलग है, हज और रोजे के मसाइल भी दोनों के अलग अलग हैं। वजूद जिस्म की बनावट भी दोनों की अलग है, मसाइल भी दोनों के अलग है। शरीयत में शरीयत को न समझने वाला उर्दू लिखा पढ़ा, अंग्रेजी लिखा पढ़ा बंदा आज कहता है कि औरतें और मर्द इस्लाम में बराबर है। नहीं, अल्लाह पाक ने दोनों को फर्क रखा, पैदाइश से लेकर मौत तक और मौत के बाद। जायदाद और विरासत भी जब तकसीम होती है तो मर्द का हिस्सा और है, औरत का हिस्सा और। हाँ, बेशक माँ बाप से कहा गया कि बेटे और बेटी के अंदर फर्क नहीं करना, दोनों को एक नजर से देखना। और बेशक ये भी कहा गया कि मर्द और औरतों तुम दोनों एक, मर्द और औरत की औलाद हो, तुम एक मर्द और औरत से पैदा हुए हो कि तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी अम्मा भी एक है। लेकिन अल्लाह पाक ने फितरतें अलग अलग रखी, मसाइल अलग अलग रखे। आज दुनिया में मौलवी ऐसे पैदा हो गए जो औरतों को भी कहते हैं मर्दों की तरह नमाज पढ़ा करो। मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। जैसे मर्द बैठता है तुम भी ऐसे बैठो, जैसे मर्द सजदा करता है तुम भी ऐसे सजदा करो, जहां मर्द हाथ बांधता है तुम भी वहां हाथ बांधो, जैसे मर्द करता है तुम भी वैसे करो। नहीं मेरे दोस्त, नमाज के मसाइल भी अल्लाह ने दोनों के अलग रखे। वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्न खैरन मिनहुन। ये जहां ईमान वाले को हुक्म है, आप और मैं, अल्लाह हमको ईमान वाला बना दे। आमीन, जोर से आमीन। अल्लाह करे हम ईमान वाले हो जाए। ईमान हो गया तो बेड़ा पार है। हम सारे नकली कि तो अल्लाह असली बना दे। अल्लाह के यहाँ कोई देर नहीं है नकली को असली बनाने में भाई। आज तो हुकूमतें काला दिन सफेद कर देती हैं, तो अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह काले को सफेद कर दे। अल्लाह ईमान वाला बना, अल्लाह ईमान वाला बना। मेरे दोस्तों, ईमान ही पर दारोमदार है हर चीज का। अब हमने तो सुन लिया कि मैंने एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, ये मुझे अल्लाह ने कहा। हाँ, वो मजाक जिसकी शरीयत इजाजत देती है। कुरान ने ये कहीं नहीं कहा कि सारा दिन जुबान को ताला लगा के रखो, तुमने हंसना नहीं। बल्कि 10वें सिपाही में सूरह तौबा में अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाते हैं, फलयबहकू कलीला वलयबकू कसीरा। हंसा करो लेकिन थोड़े हंसा, रोया करो लेकिन रोया ज्यादा थोड़े। क्यों? हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि ज्यादा हंसने से बंदे का दिल मुर्दा हो जाए। ये दिल भी एक हदीस के अंदर फरमाया गया, जिस तरह सोने चांदी की कानें होती हैं, जहां से सोना चांदी निकलता है, ये इंसान भी एक कान है। इसके अंदर भी सोने चांदी लोहे की कानें हैं। इसके अंदर भी पानी और समंदर मौजूद है। इसके अंदर भी खेत खलियान मौजूद हैं। सब कुछ अल्लाह पाक ने इस छोटे से वजूद के अंदर जमा कर रखा है। तेरे अंदर भी सोना चांदी मौजूद है। जिस तरह सोना चांदी इसी तरह नहीं कि जमीन को खंगाले तो नीचे से सोना निकल आता, नहीं, बड़ी बड़ी नीचे तह में जाना पड़ता। और फिर ऐसा भी नहीं कि साहब ऐसे ही हम हाथ मारेंगे तो सोने की ईंट निकल आएगी। फिर वो कच्चा सोना होता है जिसको पकाना पड़ता है, फिर उसकी जाकर ईंटें बनती, फिर उसके जाकर आगे जेवर बनते। ऐसे नहीं कि मैंने हाथ मारा तो सोना निकला,
ایسے ہی ہاتھ مارا تو ڈائمنڈ نکلا. نہیں میرے دوست، انسان اگر دیکھا جائے تو یہ تو ایسی کان ہے جو سونے اور چاندی سے بھی قیمتی کان. آپ کا کیا خیال ہے، سونا چاندی قیمتی ہے یا انسان قیمتی؟ ارے صاحب کبھی کبھی تو سونا چاندی کا بکسہ بھی ہمارے پاس بھرا ہوا ڈاکو آتا ہے، یہاں بندوق رکھتا ہے، جان چاہیے تو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ جان زیادہ قیمتی. جان ہمارے ملک میں تو سب کچھ ہوتا ہے بابا، موبائل فون کے لیے اگلے بندے کو مار دیتے ہیں. چھوڑ دو بھائی، حالانکہ چائنا والا ہے 200-400 روپے کا ہے، نہیں دو گے تو اس کے پیچھے بھی آپ کی جان چلی جائے. ہمارے ہاں کئی دوست ایسے بھی ہیں کہ ان کی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں پاکستان میں کہ سگنل پہ گاڑی کو نہیں روکنا، چلائے رکھنا. کیوں؟ کہ کیا پتا سگنل پہ گاڑی روکیں تو کوئی بندہ آ جائے یہاں پستول رکھ دے، بابا موبائل فون نکال دو، پھر کیا کرو؟ تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بھی سونے چاندی کی کانیں موجود ہیں. اب آپ اور میں تنہا بیٹھ کر کبھی اپنے وجود کے اندر سونے چاندی کی کانیں ڈھونڈیے. اگر اس کے اندر سونے چاندی کی کانیں نہ ہوتی تو اللہ انسان کو کبھی یوں نہ کہتا کہ دنیا میں مجھے سب سے پیارا یہی ہے. اس کے اندر بڑی بڑی قیمتی چیزیں اللہ نے رکھی. میرے دوستو اگر قیمتی نہ ہوتے تو اللہ پاک نبی سارے انسانوں میں سے نہ بنائے، سارے نبی انسانوں میں سے بنائے. انسان بڑا قیمتی ہے. ہر چیز کو اس نے کن کہہ کے بنایا، انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا. انسان کو 9 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اس وقت مارکیٹ میں جو ہینڈ میڈ چیز ہوتی ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. انسان جو ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے. اللہ نے اس کو کسی فیکٹری میں کسی مشین پہ نہیں بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کے اندر اللہ پاک نے سونے چاندی کی کانیں رکھی. اور اس سونے چاندی کی کانوں میں جو انسان کے وجود میں ہے، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سب سے قیمتی کان تو میری اور آپ کی زبان ہے. سونے چاندی کے ڈھیر ایک طرف، آپ کی زبان ایک طرف. اگر بندہ ہے وہ ٹکڑے تو ہو جائے لیکن جو زبان سے بات نکالی ہے اس پہ جم جائے گا کہ میں زبان سے کہہ چکا ہوں، بات ختم. پھر اس کے اندر ہیر پھیر نظر نہیں آتا. اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بات میں اپنی زبان سے کہہ چکا ہوں وہ اٹل ہے. اور نبی کا دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بات میں اپنی زبان سے کہہ چکا ہوں وہ اٹل ہے. بندہ مومن کا بھی یہی دعویٰ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں زبان سے کہہ چکا ہوں وہ اٹل ہے. تاریخ کبھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ پرانے جنگیں لڑائیاں جتنی ہوئی، کوئی غلط تھا کوئی صحیح تھا، اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن بات آتی ہے زبان کی. ساری دنیا نے مخالفت بھی کی لیکن کہہ دیا جو کچھ زبان سے نکل گیا میں اسی پہ جمع کھڑا ہوں. بات کسی نے ساتھ نہیں دیا لیکن کہا نہیں زبان سے میں کہہ چکا ہوں. میں اور کوئی مثال نہیں دینا چاہتا، صرف ایک شہید کربلا حضرت حسین کی مثال دے رہا. جب مدینے سے یزید کے مقابلے کے لیے نکلے تو کوئی ساتھ نہیں نکلا بڑا آدمی، کسی نے حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی روکا نہیں جانا، لیکن کہا کہ نہیں، اب میں جو زبان سے کہہ چکا ہوں نکال چکا ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ میں حق پہ ہوں اور یزید نہ حق پہ. جب میں کہہ چکا ہوں تو اب جانا، اب نکالنا. اب آگے جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتا. آپ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بڑے بڑے لوگ زندہ تھے، کوئی حضرت حسین کے ساتھ نہیں گیا سوائے بچوں کے، سوائے اور کوئی بڑا آدمی مدینے کا ساتھ نہیں گیا.
بلکہ سارے روکنے والے ہیں، لیکن تنہا سیدنا حسین میدان کربلا میں جب پہنچتے ہیں، یہ ایک اپنے موقف پہ جم جانا، موقف پہ کھڑے ہو جانا، موقف پہ ڈٹ جانا، جب انسان یہ سوچ چکا ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اب زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، پہاڑ ہل سکتے ہیں، لیکن میرے پیروں کے اندر گنبد نہیں آ سکتی۔ بات یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ اپنی زبان پہ ڈٹ جائے۔ یہ چھوٹی سی ہے، یہ انسان کو تختے پہ چڑھا دیتی ہے، یہ انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، پھانسی تک بھی انسان کو یہی لے جاتی ہے، اور جنت کے دروازے تک بھی انسان کو یہی لے جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، کسی کی بندے کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو کیسا ہے، اس کی زبان کے استعمال کو دیکھ لو، اگر زبان اچھی ہے تو انشاءاللہ بندہ اچھا ہوگا۔ اس لیے کہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ دل جو ہے نا یہ ہنڈیا کی صورت میں ہے، اور زبان جو ہے نا یہ چمچ کی صورت میں ہے۔ ہنڈیا میں جو کچھ پکا ہوتا ہے زبان وہی نہیں، چمچ وہی نکالتا ہے، چمچ کے اندر وہی کچھ آتا ہے جو ہنڈیا کے اندر ہوتا ہے۔ اگر تو ہنڈیا میں بوٹی ہے، گوشت ہے، تو چمچ سے جو کچھ نکلے گا وہی کچھ نکلے گا جو پکا ہوا ہے۔ چونکہ دماغ، دل انسان کا، اور اس کے بعد انسان کے وجود میں زبان۔ چونکہ میں نے گزشتہ جمعہ چھوٹی سی بات اسی پہ شروع کی تھی، انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ زبان کے جتنے ہمارے گناہ ہیں، زبان ہم سے کیا کرواتی ہے۔ آج اسی ایک بات کو لے لیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، عسا ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں تم سے اچھا ہو۔ ایک حدیث آتی ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہونٹ ان کے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، رنگ ان کا کالا ہوتا ہے، ہم انہیں دھتکار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں قسم اٹھا کر اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا دیں تو اللہ پاک اس بات کو کر کے لیتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کی قسم بارش برسے گی تو اللہ بھی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے میری بارش برسے گی، اس لیے کہ میرے اس بندے نے کہہ دیا بارش برسے گی۔ اگر اس نے کہہ دیا پہاڑ چلے گا تو اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی پہاڑ چلے گا، اس لیے کہ جسے لوگ دھتکار دیتے ہیں اس کی اللہ کے ہاں قیمت ہوتی ہے، جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی اللہ کے ہاں قیمت ہوتی ہے۔ بندوں کے ہاں جس کی ویلیو اور قیمت نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں اس کی قیمت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا کہ ظاہر کسی رند کو نگاہ کم سے نہ دے، شاید اس قریب کو تو پسند ہے کہ وہ پسند۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں ہوتا کہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، جس نے دستار پہنی ہے، جبہ کبا پہنا ہے، اللہ کو وہی محبوب ہوتا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لولا لنگڑا، آنکھوں سے اندھا، بڑا گندا حال، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ زبان سے جو کچھ نکالتا ہے اللہ پاک اس پر فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا ڈرا کرو ایسے لوگوں سے، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کو کتنا محبوب ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ، عورتوں ایک دوسری کا مذاق نہ اڑاؤ، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیا پتا کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ محبوب ہو جس کا تم مذاق اڑانے میں لگی ہوئی ہو۔ اللہ پاک کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔